دیکھو دیکھو کون آیا. جس تاریخ کا انتظار تھا آج وہ آ گئی ہے, تاریخ ہی ہے ابھی تک, اور بہت شدت سے اس کا انتظار تھا, خاص کر کے نواز لیگ والوں کو. مطلب قوم کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن نواز لیگ والوں کو جن کو بہت فکر ہے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو ان کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کہا کروں. جی پراپر نام یہی ہے, میں اپنی تصحیح کرتا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز. یار شارٹ فارم میں چلتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ مائنڈ کرتا ہے. میں نونی بھی کہہ سکتا ہوں اگر. نہیں وہ زیادہ نواز لیگ چلتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ پاور میں نہیں آ رہے آپ کیسے, میں کہہ سکتا ہوں. اگر نہیں چلتا تو آپ بتا دیجئے, ہم تصحیح کر لیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ جو آج اعلان کیا, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فقید المثال استقبال ہوگا, لاہور لینڈ کریں گے نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا امید ہے کہ اس دفعہ شہباز شریف کی جو گاڑی ہے وہ مال روڈ کے کراؤڈ میں نہیں پھنسے گی. جی پچھلی دفعہ کچھ ایسا ہی, پچھلی دفعہ وہ نہیں پہنچ پائے تھے, اس دفعہ ان کو توقع ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے, اور اس بات پہ کافی لطیفے گھڑے جا رہے ہیں, ان کو سننا بھی پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بات صحیح ہے, وہ نہیں پہنچے تھے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ان کی واپسی پاکستانی پولیٹکس کے ایک بڑے پلیئر ہیں, ویدر یو لائک ہم اور ہیٹ ہم, اور اس سے ایک گرما گرمی آئے گی ملک کی سیاست میں. لیکن کچھ قانونی معاملات ہیں جو پہلے ان کو فیس کرنے ہوں گے. ہم اس وقت چونکہ بہت سارے مسائل کے انبار میں دبے ہوئے ہیں, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے 4 سال خود ساختہ جلاوطنی کے بعد. نومبر 2019 میں انہیں طبی بنیادوں پر 4 ہفتے کے لیے گئے تھے وہ, برطانیہ جانے دیا گیا تھا. 8 ہفتوں کے لیے ان کو پہلے اجازت ملی تھی, اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس میں پروونشل گورنمنٹ ایکسٹینشن کرے تو انہیں مل سکتی ہے, جو کہ نہیں ملی. اس کے بعد پھر فروری 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے انہیں مفرور قرار دے دیا تھا. اسی سال پھر دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا. تو آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب ان کے خلاف کیسز تھے تو انہیں سزا تو ہوئی تھی اقامہ پہ پاناما پیپرز کے حوالے سے, لیکن 3 کیس تھے جو ہائی پروفائل تھے. ایک ایون فیلڈ پراپرٹیز کا کیس, دوسرا فلیگ شپ انویسٹمنٹ کیس, اور تیسرا العزیزیہ اسٹیل مل. اب یہ جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے اس میں تو وہ بری ہو گئے تھے, لیکن یہ باقی 2 معاملات جو ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل, اس میں اب انہیں تھوڑا عدالت کو فیس کرنا ہوگا, مقدمات کو فیس کرنا ہوگا. ان کے لائرز کا یہ کہنا ہے کہ 3-4 ہیئرنگز میں یہ معاملات نمٹائے جا سکتے ہیں. ایک خدشہ بڑا یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کریں گے تو وہ اسی وقت کہیں اریسٹ نہ ہو جائیں, تو اس پہ بھی ان کے لائرز کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہ حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے, ان کے آنے سے کچھ پہلے کوشش کریں گے کہ انہیں جانا نہ پڑے جیل. لیکن یہ ان کی قانونی فرنٹ پہ جو ہے ان کی تیاریاں فی الحال یہ ہیں. اچھا کچھ مثالیں ہیں اس میں. یہ ہے کہ ابھی 16 مہینے میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو عدالت بلاتی تھی, اور نیب اور کورٹس میں ان کے خلاف مقدمے تھے, منی لانڈرنگ تک کے مقدمے تھے. حمزہ شہباز جو ہیں ان کے خلاف, وہ سب بالآخر پتہ یہ چلا کہ وہ بے قصور تھے. جی یا اللہ یا رسول, شہباز شریف بے قصور. بالکل. اور یہ ہوتا ہے. اچھا, اور یہی ایک راستہ جو ہے, اور یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ضیاء کے دور میں جب الذوالفقار کا بڑا ڈرامہ چل رہا تھا تو غلام مصطفیٰ گھر وہ بھی چلے گئے تھے یہاں سے, اور انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کابل سے روسی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. پھر اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے. خیر پھر کوئی توڑ بٹا ہوا یا کیا ہوا, وہ ایک دن لینڈ کر گئے لاہور, اور وہ اریسٹ ہو گئے, اور سیدھے جو ہیں وہ جیل پہنچا دیے گئے. تو پھر 3-4 مہینے میں ان کو بھی کلیئر کر دیا گیا. ہمارے سامنے مرتضیٰ بھٹو کی مثال بھی ہے کہ جب وہ دمشق سے آئے تھے اور اس کے بعد کیسز وغیرہ کا سامنا ہوا. دیکھیے سب سے بڑی مثال تو این آر او تھا نا, جنرل مشرف والا, کہ تمام کیسز جو ہے سارے پولیٹیکل لوگوں کے وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں آتے ہی اریسٹ ہوئے. صرف میں وہ والے مثالیں, ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. مطلب کہ دیکھو اس کا تو یہ اس میں کوئی بہت زیادہ اس کی بات نہیں ہے اوہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا. یار وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب پولیٹیکلی کیا ہوگا, یہ تو ایک سوال بنتا ہے, کیونکہ دیکھیں 2019 میں آپ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مانا کہ جدید دور ہے, یو آر ان ٹچ, آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن 4 سال ایک بہت
لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور پچھلے 4 سالوں میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ 4 دہائیاں گزر گئی ہیں, رائٹ, بہت کچھ ہو گیا. ہاں بہت کچھ ہو گیا ہے. تو اب میں جانتا ہوں کہ ساری جو نون لیگ ہے وہ تو مطلب ان کے سارے ایگز اسی باسکٹ میں ہے نا کہ یار میاں صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی جان میں جان آئے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ووٹر موبلائز ہوں. کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ یہ سوال, اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے شاید, یہ تو نون لیگ کا ووٹر ہی اس کا جواب دے گا, اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آتے ہوئے کس قسم کا سٹانس لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی ٹی روڈ کا جو سٹانس تھا ان کا, ووٹ کو عزت دو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ اس وقت ایک ووٹ گیٹر ایک طرح سے تھا, وہ اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن وہ اب آپ نے دیکھا کہ اس وہاں سے ایک طرح سے شروع ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے بھی آپ کو ووٹس مل سکتے ہیں ان دا ریسنٹ ایرا کی. بعد میں پی ٹی آئی نے اس کو پھر نیکسٹ لیول تک لے گئے نا, اور اس کے بھی ان کو ایک طرح سے ڈیویڈنڈ ہے ان ٹرمز آف پاپولر سپورٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ اور بھی نقصانات ہوئے ہیں اس ڈانس کے, رائٹ, اور اس ڈانس سے تھوڑا آپ آگے بھی نکل گئے تھے. تو پوائنٹ از کہ اگر وہ آئیں گے تو اگر وہ یہی لیں گے کہ جی بالکل مطلب اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ یہ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے اس نے یہ کیا, تو جو پچھلے 18 مہینے میں شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے, رائٹ, اس کو پھر آپ کس طرح بیلنس آؤٹ کرو گے, یہ مجھے جینوئنلی اس بات کی سمجھ نہیں آ